معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ کتنے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ آج کی مجلس میں وضو کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ وضو تو لغت کے اندر وضو کہتے ہیں خوبی کو، وضو کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ تو لغت کے اندر وضو کا معنی پاکیزگی ہے، یعنی آپ پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں، تو پاکیزگی حاصل کرنا، پاکیزگی کا نام وضو ہے۔ اور قواعد کے اعتبار سے وضو یہ مصدر ہے، اور وضو کا شرعی معنی ایک خاص پاکیزگی کا ہے، یعنی وضو شرعی معنی کے اعتبار سے ایک خاص پاکیزگی کا نام وضو ہے۔ اور وہ خاص پاکیزگی کون سی ہے؟ یعنی ایک خاص پاکیزگی جس کے بجا لانے سے ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں۔ یہ ایک خاص پاکیزگی ہے کہ جس کے بجا لانے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اصطلاح شرع میں اور شریعت کی اصطلاح میں وضو سے مراد کیا ہے؟ تو اصطلاح شرع میں وضو سے مراد خاص اعضاء کو دھلنا ہے، مثلا چہرہ، بازو اور اس کے بعد پاؤں۔ تو یہ تین اعضاء وہ ہیں کہ جن کو دھلا جاتا ہے، اور سر کا مسح کرنا۔ تو شریعت کی اصطلاح میں وضو سے مراد خاص اعضاء کو دھلنا ہے، خاص اعضاء پر پانی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے وضو کا۔ اور اس کے بعد پھر وضو کی فرضیت، کیونکہ وضو کرنا یہ فرض ہے قرآن کریم کو چھونے کے لیے، اور کعبہ شریف کے طواف کے لیے، اور اس کے بعد بالخصوص نماز کے لیے، نوافل کے لیے، سجدے والی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اور اس کی فرضیت یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی جب تم نماز پڑھنا چاہو، تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھل لو، اور اپنے بازو کو دھل لو، اور سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں کو دھل لو۔ تو اس آیہ مبارکہ سے
وضو کی فرضیت کا علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بے شمار احادیث مبارکہ میں وضو کا تذکرہ موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کرام کو وضو کا طریقہ بتایا، بخاری شریف میں اور بے شمار کتب احادیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا کہ جب تم نماز پڑھو، جب تم قرآن کریم کو چھونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کر لو، اور وضو کا پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ وضو کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور وضو اس کی فرضیت یہ قرآن کریم میں بھی ہے، فرضیت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ میں وضو کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی معرفت عطا فرمائے۔ آئندہ مجلس کے اندر ہم انشاءاللہ وضو کے تعلق سے گفتگو کریں گے، وضو کی فرضیت، وضو کے سنن، مستحبات اور وغیرہ دیگر موضوعات پر۔